بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج ہم پرنسپلز آف لرننگ، جو کہ ایڈورڈ تھورنڈائک، جو کہ ایک ریناؤنڈ ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ تھے، انہوں نے پیش کیے تھے لرننگ کے حوالے سے، اس پہ بات کریں گے۔ لرننگ یا سیکھنا بظاہر ایک آسان عمل لگتا ہے، لیکن اگر ہم اس کی گہرائی تک جانے کی کوشش کریں تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ لرننگ یعنی سیکھنے کے کئی قسم کے اصول ہوتے ہیں۔ بہت سے ماہرین نفسیات نے، اور خاص طور پر وہ لوگ جن کا تعلق تعلیمی نفسیات یعنی ایجوکیشنل سائیکالوجی سے تھا، انہوں نے لرننگ پر بہت کام کیا۔ ان میں ایک بڑا اور اہم نام ایڈورڈ تھورنڈائک کا تھا۔ اسے موجودہ جدید ایجوکیشنل سائیکالوجی کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ تھورنڈائک نے لرننگ کے حوالے سے اپنی ایک تھیوری پیش کی، جسے پوری دنیا میں جو ہے وہ قبول کیا گیا، ایکسیپٹ کیا گیا۔ اس تھیوری کو پرنسپلز آف لرننگ کا نام دیا گیا، اور جو آج پرنسپلز آف لرننگ کے نام سے یا تھیوری آف لرننگ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ تھورنڈائک کے مطابق کوئی بھی چیز سیکھنے کے لیے 3 قسم کے قوانین پائے جاتے ہیں۔ اگر ان قوانین پر عمل کیا جائے تو نہ صرف مواد یا کوئی بھی کام جلدی بہتر انداز میں سیکھا جا سکتا ہے یا یاد کیا جا سکتا ہے، بلکہ وہ اپنی یادداشت میں، آپ کی یادداشت میں جو دیر تک رہتا ہے، اور آپ اسے اپنی روزمرہ زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بہتر انداز میں استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، لیکچر شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ہماری ویڈیو کو اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک بھی کر دیجئے گا، اور اپنے دوستوں کو ساتھ شیئر بھی کر لیجئے، تاکہ وہ لوگ جن کو ان ٹاپکس کی، اس کانٹینٹ کی ضرورت ہے، ان تک بھی یہ پہنچ سکے، اور ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے فائدہ جو ہے وہ عوام کو دے سکیں۔ یاد رکھیے، ہمارا جو صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو آسان اور معیاری تعلیم جو ہے وہ آپ تک پہنچا سکیں، فری آف کاسٹ جو ہے وہ آپ تک پہنچا سکیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے سیکھنے کے عمل یعنی لرننگ کے حوالے سے دیے گئے قوانین کے بارے میں۔ تھورنڈائک کے اگر ہم قوانین کی بات کریں، تھورنڈائک کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں، ہی واز دا ریناؤنڈ ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ نون ایز فاؤنڈر آف ماڈرن ایجوکیشنل سائیکالوجی۔ تھورنڈائک کا پہلا قانون لا آف ریڈینس کہلاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ انسان اس وقت سیکھتا ہے جب وہ سیکھنا چاہتا ہے، یعنی وہ ریڈی ہوتا ہے، اس کے اندر ایک موٹیویشن ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ کوئی چیز سیکھے یا وہ سیکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ایک شخص سیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں، یا وہ سیکھنا ہی نہیں چاہتا، تو آپ اسے زبردستی کوئی چیز نہیں سکھا سکتے۔ اس کے علاوہ اگر انسان سیکھنا ہی نہیں چاہتا تو علم اس کے اندر خود بخود داخل نہیں ہو سکتا، اور اگر فرض کریں کہ اگر آپ نے اسے کوئی چیز سکھا بھی دی زبردستی، تو وہ دیر پا نہیں ہوگی، اور وہ شخص بہت جلد اسے بھول جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی چیز سیکھنے کے لیے انسان کو پہلے خود کو تیار کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں، یہ تھا پہلا قانون، جس کو کہتے ہیں لا آف ریڈینس، یعنی کسی بھی چیز کو سیکھنے سے پہلے انسان کا تیار ہونا ضروری ہے، انسان کا ریڈی ہونا ضروری ہے۔ لا آف ریڈینس سے یاد رکھیں، انسان کا ریڈی ہونا ضروری ہے اس چیز کو سیکھنے کے لیے، انسان کا موٹیویٹڈ ہونا ضروری ہے۔ اچھا، میں اس میں تھوڑا سا اضافہ بھی کیا ہے میں نے، میری سمجھ کے مطابق اس میں صرف یہی نہیں ہے کہ آپ ریڈی ہوں، آپ تیار ہوں، بلکہ اگر آپ کوئی ایسی چیز سیکھنا چاہ رہے ہیں جس میں کسی قسم کے ایکوپمنٹ کی، جس طرح ہم فزکس کے جو ہے وہ ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں،
تو آپ اس وقت تک تیار ہی نہیں ہو سکتے فزکس کے ایکسپیریمنٹ یا فزکس کے کسی بھی لا کو سیکھنے میں جب تک آپ کے پاس اس تجربے میں استعمال ہونے والے ایکوپمنٹس بھی نہیں ہیں۔ تو لا آف ریڈینس کا ایک تو مطلب یہ ہے کہ آپ اس چیز کو سیکھنے کے لیے تیار ہوں، مینٹلی تیار ہوں، فزیکلی تیار ہوں، ایموشنلی تیار ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ تمام متعلقہ مواد یا سامان بھی موجود ہو جو اس سیکھنے کے عمل میں آپ کے کام آئے گا۔ اچھا جی، اب بات کرتے ہیں تھورنڈائک کے دوسرے قانون کی جس کو ہم کہتے ہیں لا آف ایکسرسائز۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ جتنا زیادہ کسی چیز کو یا مواد کو دہرائیں گے، اس کی ایکسرسائز کریں گے، اسے ریپیٹ کریں گے، اتنا زیادہ وہ آپ کے دماغ میں دیر تک رہے گا اور پختہ ہوگا۔ آپ جس قدر کے زیادہ کسی چیز کو دہراتے ہیں، اس کے کنیکشنز، اس کے نقوش جو ہیں وہ آپ کے دماغ کے اوپر نقش ہو جاتے ہیں۔ اگر میں بایولوجیکلی بات کروں تو کچھ کنیکشنز جو ہیں وہ کریٹ ہو جاتے ہیں آپ کے کارٹیکس پہ۔ تو یہ بالکل ویسے ہی ہے، اگر آپ نے کوئی چیز سیکھی ہے تو جب آپ اس کا استعمال کرتے رہیں گے جب تک وہ آپ کو یاد رہے گی۔ جیسے ہی آپ اس کا استعمال بند کر دیں گے وہ آپ کو بھول جائے گی۔ مثلاً حافظ قرآن جو ہوتا ہے وہ جب تک قرآن پاک پڑھتا رہتا ہے وہ اسے یاد رہتا ہے، جیسے ہی وہ اسے پڑھنا بند کر دیتا ہے قرآن پاک اس کو جو ہے وہ بھول جاتا ہے۔ تو اس کے کہتے ہیں لا آف ایکسرسائز، لا آف ریپیٹیشن، یا آپ اس کو کہہ لیں کہ ڈرلنگ میتھڈ۔ جس طرح بچے جو ہیں وہ کچھ بچوں کو ڈرلنگ میتھڈ کے تھرو جو ہے وہ یاد کروائی جاتی چیزیں بار بار پڑھا جاتا ہے، بار بار یاد کرنے کے لیے دی جاتی ہیں۔ تو اس سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہمیں پریکٹس کو اپنی عادت بنا لینا چاہیے۔ اچھا جی، لرننگ کا تیسرا اصول لا آف ایفیکٹ کہلاتا ہے۔ لا آف ایفیکٹ سے مراد ہے کہ جو کام آپ نے سیکھا یا جو چیز آپ نے یاد کی اس کا نتیجہ کیا رہا۔ اگر تو نتیجہ اچھا ہوگا، آپ مطمئن ہوں گے تو آپ سیکھنے کی اور زیادہ کوشش کریں گے، لیکن اگر اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا یا جتنی محنت آپ نے کی ہوگی اس کا صلہ آپ کو نہ ملا ہو تو آپ سیکھنا اور محنت کرنا چھوڑ دیں گے۔ مثلاً آپ امتحان کے لیے پڑھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، آپ کے نمبر زیادہ آتے ہیں، تو آپ اگلے امتحان کے لیے اور بھی زیادہ محنت کریں گے، تیاری کریں گے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے اس دفعہ اتنی تیاری کی ہے تو میرے اتنے اچھے مارکس آئے ہیں، اگر میں اس سے زیادہ تیاری کروں تو میرے اور بھی اچھے مارکس آ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے نمبر ٹھیک نہیں آتے، حالانکہ آپ نے محنت بھی کی ہو، پڑھائی بھی کی ہو، تو آپ اگلی دفعہ مایوس ہوں گے اور آپ کا پڑھائی پر دھیان نہیں ہوگا یا بہت کم دھیان ہوگا۔ آپ اس طرح سے نہیں پڑھیں گے موٹیویٹڈ ہو کے جس طرح آپ لاسٹ پڑھے تھے۔ کیونکہ آپ سیٹسفائی نہیں ہوئے، آپ کو مایوسی ہوئی۔ اسی طرح اگر آپ محنت کرتے ہیں، دل لگا کر کام کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں آپ کو پروموشن مل جاتی ہے، آپ کی تنخواہ بڑھ جاتی ہے، آپ کی ترقی ہو جاتی ہے، آپ کو شاباش ملتی ہے، ریوارڈ ملتا ہے جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں، آپ کا جو باس ہے اس کی طرف سے یا آپ کے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، تو آپ نیکسٹ ٹائم کے لیے اور بھی زیادہ محنت کریں گے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ اس کا مجھے صلہ ملا ہے، میں نے محنت کی ہے، مجھے اس کا صلہ ملا ہے، میں نیکسٹ ٹائم اور بھی زیادہ محنت کروں گا۔ لیکن اگر آپ کو اس کا صلہ نہ ملے تو آپ نیکسٹ ٹائم محنت نہیں کریں گے، بلکہ آپ بھی وہ جو ہے ایک سکون سے بیٹھے رہیں گے دوسرے لوگوں کی طرح، کہ چونکہ آپ کے مائنڈ میں ایک چیز بیٹھ جائے گی کہ اتنی محنت کی تھی تو کچھ نہیں بنا تو پھر کیا فائدہ محنت کرنے کا۔ دس از کالڈ لا آف ایفیکٹ، یعنی آپ نے جو کی ہے، جو محنت کی ہے، جو سیکھی ہے، جو کام کیا ہے، اس کا ایفیکٹ کیا ہوا، کیا آپ کو پازیٹیو رسپانس ملا، کیا آپ کو ریوارڈ ملا، کیا آپ کو اچھے مارکس ملے، یا آپ کو پازیٹیو رسپانس نہیں ملا، آپ کو ریوارڈ نہیں ملا، آپ کو اچھے مارکس نہیں ملے۔ دس از کالڈ لا آف ایفیکٹ۔ تو یہ 3 لاز تھے جو ایڈورڈ تھورنڈائک نے پیش کیے لرننگ کے حوالے سے۔ سب سے پہلے لا آف ریڈینس، لا آف ایکسرسائز اینڈ لا آف ایفیکٹ۔ ویسے دیز آر دا پرائمری لاز، اس کے بعد سیکنڈری لاز بھی کچھ دیے گئے، تو انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں جو ہے وہ سیکنڈری لاز جو ہے وہ بعد میں، جو ان تینوں لاز کے بعد، کیونکہ یہ پرائمری لاز ہیں، ان کے بعد جو آگے پھر سیکنڈری لاز ہے وہ ہم کسی اور دن جو ہے وہ کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تو تب تک کے لیے بہت اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، تھینک یو ویری مچ، فی امان اللہ۔